آتا ہے وہ یہی ہے کہ فرض ادا کیے جائے کم سے کم، لیکن یہ کہ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ جو اضافی ہیں وہ جو سنتیں ہیں نوافل ہیں جو بھی حضور کی طرف سے ہمیں باقی ویسے تو حقیقت۔ السلام علیکم پیارے ناظرین، نماز سنت کا کیا عقیدہ ہے آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ 5 مولویوں کا ویڈیو آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس ویڈیو کو دیکھیے، پورا ویڈیو دیکھ کے جائیے مسلمانوں۔ چلیے اس ویڈیو کو دیکھیے، نماز سنت کا کیا عقیدہ ہے۔ نوافل چھوڑ دیتا ہے یا سنت غیر موقدہ چھوڑ دیتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر صرف سنت یعنی فرائض پہ اکتفا کرتا ہے اور سنت موقدہ کبھی بھی نہیں پڑھتا تو پھر یہ گناہ گار ہے، کیونکہ سنت موقدہ کو ہمیشہ کے لیے ترک کر دینا علماء کہتے ہیں اس میں گناہ کا خطرہ ہے اور یہ شخص قابل ملامت ہے، کیونکہ سنت موقدہ یہی ہے جس کی تاکید بہت زیادہ ہے۔ جیسے فجر کی 2 سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پڑھا کرتے تھے، حتیٰ کہ فجر کی سنتیں فجر سفر میں بھی نہیں چھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو باقی سنتوں کا بھی جو موقع ہے ان کا اہتمام ضروری ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، جیسے سفر میں چھوڑ دیں یا کوئی ایمرجنسی ہے یا بہت زیادہ تھکاوٹ ہے، کبھی کبھار چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا صرف فرض ادا کرنے سے نماز ہو جاتی ہے؟ یقیناً نماز کا جو کم سے کم تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ فرض ادا کیے جائے کم سے کم، لیکن یہ کہ اس سے یہ نہ سمجھیے کہ جو اضافی ہیں وہ جو سنتیں ہیں نوافل ہیں جو بھی حضور کی طرف سے ہمیں باقی ویسے تو حقیقت کے اعتبار سے تو فرض کے بعد جو بھی ہے وہ نفل ہے، لیکن ایک نفل وہ ہے جس کا حضور نے زیادہ التزام کیا، ایک میں قدر کم کیا، ایک میں اور کم کیا۔ اس اعتبار سے فقہاء نے پھر کیٹیگریز بنا دی ہیں کہ سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے اور پھر نوافل ہے، تو ان میں جتنا بھی ہمت کے مطابق وقت کے مطابق جو ہے حصہ انسان لے سکے لینا چاہیے۔ میرے بھائی لوگوں نے آپ بھی یہ تقسیمیں کی ہوئی ہیں، نام رکھ لیے ہیں، لوگ بیچارے بول چلے آئے ہوئے کہ پتہ نہیں موقدہ کیا غیر موقدہ، کچھ بھی نہیں۔ بات صاف سیدھی بات ہے کہ فرضوں کے علاوہ جو نمازیں ہیں ان کو سنت کہہ لیں، نفل کہہ لیں، مستحب کہہ لیں، رغیبہ کہہ لیں، تطوع کہہ لیں، بہت نام ہے، مگر مطلب یہ ہے کہ پڑھیں تو ثواب ہے، نہ پڑھیں تو عذاب ہے، اس کا پوچھا نہیں جائے گا۔ جیسے رمضان شریف کے روزے اگر تندرست آدمی نے رکھ لیے، سارے سال میں ایک روزہ بھی نہیں رکھا، حالانکہ آپ نے بڑے روزے سنت روزے بتائے ہیں، 13، 14، 15 کو بتائے ہیں، ہر سوموار اور جمعرات کا حضور رکھتے تھے۔ اب یہ مولوی بھی نہیں رکھتے، نماز کی سنتوں کی فکر پڑی ہے، روزے جو ہیں سنت وہ کبھی بھی نہیں رکھتے۔ وہاں نہیں خیال آتا کہ حضور تو ہمیشہ رکھتے تھے، ہم کیوں نہیں؟ وہاں کہیں یار ثواب ہی ہے نا، یہاں کیوں نہیں بتاتے کہ یہ بھی ثواب ہے؟ اگر کوئی نہیں کسی وقت پڑھتا، تھکے مارے مزدور آدمی اگر آج 4 فرض عشاء کے پڑھ لیں، جنت میں چلے جائیں، حساب میں تو بڑی ہو جائیں گے، نجات پا جائیں۔ باقی اگر وہ پڑھتے ہیں وتر سنت شاباش، مگر آپ بتا دیں لوگوں کو بیمار ہیں، بوڑھے ہیں، تھکے ہیں، مسافر ہیں، کیوں یار سمجھ کر کے 17 رکھتے پڑھنی۔ اب عشاء کی نماز جو سونے کا وقت ہوتا اس میں 17 رکھتے بتا دی، جس میں 4 دکھا ہی نہیں سکتے۔ میں صاف کہتا ہوں دنیا جہان میں کوئی عالم نکالے کہ غیر مطلق سنتیں 4 کہیں لکھی ہیں کتابوں میں، تو میں نے لکھ لی، حضور نے کبھی فرمایا ان کا؟ کبھی بھی نہیں فرمایا۔ 4 فرض 2 سنت اور اس کے بعد وتر، یہ تھی رسول اللہ کی نماز، اس کے علاوہ عشاء کی نماز کوئی نہیں پڑھی۔ اور یہ وتر سنت بھی میں نے بتا دیا کہ جیسے نفل روزے ہیں ویسے ثواب ہے، بڑا ثواب ہے، مگر اگر کسی وقت کوئی نہیں پڑھتا نفرت نہ کرے نہ۔ پیارے ناظرین، آپ نے سنا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں بھی سنت نماز نہیں چھوڑا، اور 2 مولویوں کا آپ کو ہم ویڈیو دکھاتے ہیں، اس کے بعد آپ کا کیا رائے ہے کامنٹ باکس میں ضرور دیجیے۔ چلیے اس ویڈیو کو پورا دیکھیے، انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ چلیے اس ویڈیو کو کرے کہ کیا ہے سنت، ایسا کہے گا تو دین ہی گیا۔ اگر وہ مانتا کہ بہت ایسے مگر یار میں تھکا مزہ مجھ سے نہیں پڑھی جاتی، تو بے فکر رہیں، میرے جیسے جو ہے نا فارغ اور ناکارہ، ہم 1000 رکعت پڑھیں نا اور مزدور صرف 4 فرض پڑھ لے، ہماری 1000 رکعت سے زیادہ ثواب۔ وہ بیچارہ تھکا مندہ کام میں پھنسا ہوا، ہم کیا ملا مسجد میں بیٹھے، آپ دیکھیں رکھتے نہیں، اللہ دیکھتا کن حالات میں یہ پڑھ رہا۔ عبادتیں بڑی تھوڑی سی، 5 نمازیں ہیں، پڑھنے میں کیا دیر لگتی ہے؟ تم بھاگتے دوڑتے ہو، تمہارے کلاسز ہو رہی ہیں، چلو خالی فرض ہی پڑھ لیا کرو، سنتیں لمبی ہو جائیں گی، فرض پڑھ لو۔ لیکن فرض صرف 17 ہے، صرف 17، جس پر پکڑ ہوگی نا وہ صرف 17 رکعتیں ہیں، یہ جس پر دیا جائے گا وہ 17 ہے۔ 2 فرض صبح کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے اور 4 عشاء کے۔ اتنی کر لو پابندی تو اللہ آگے بھی چلا دے گا، پھر انشاءاللہ تہجد بھی پڑھو۔ یہ دیکھیں آپ کو عشاء کی صرف 17 رکعتیں بتا دی ہیں۔ اب انسان جب تصور کرتا ہے کہ عشاء کی نماز 17 رکھتے ہیں، تو آج کے اس ماڈرن دور کیا اگلے زمانوں میں بھی لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ اتنی کنسنٹریشن کے ساتھ نماز ادا کر سکے، سوائے چند ایک لوگوں کے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے امت کے لیے آسانی کی ہے، دن رات میں ٹوٹل 17 رکھتے ہیں، یہاں تو صرف آپ کو عشاء کی 17 رکعتیں بتائی گئی ہیں۔ یہ 17 رکعتیں وہ ہیں جن کے اوپر اجماع ہے اہل سنت کا، اہل تشیع کا۔ 2 فجر کے فرض، 4 ظہر کے، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء۔ باقی جتنی 7 نمازیں ہیں وہ نفلی نمازیں ہیں، کبھی ہم ان کو سنت موقدہ کہہ لیتے ہیں، کبھی سنت غیر موقدہ، اور وطر کے لیے بعض لوگ واجب کی ٹرم یوز کرتے ہیں۔ رکعتیں یہی 17 ہیں، 2 فجر، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب، 4 عشاء، یہ اوبلیگیٹری ہیں، ان کی پوچھ ہونی ہے۔ ان کے ساتھ آپ جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا ہے، وہ تو
ابو داؤد میں حدیث موجود ہے قیامت والے دن جس کے فرض میں کوئی کمی نکل آئی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کی اگر کوئی نفلی نمازیں ہیں تو انہیں فرائض کے ایکویلنٹ تول لو اور اس کی خلاصی والا معاملہ ہو جائے گا. اس لیے نفلی نمازیں تو ساتھ پڑھنا وہ ایک اچھا کام ہے, لیکن اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں اور وہ مینیج نہیں کر سکتا, صرف فرض پڑھ لے وہ کافی ہے. وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے, ایک بدو شخص حاضر ہوا, اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے دین پہ چلنے کے لیے وہ بات بتائیں کہ میں کامیاب ہو جاؤں. ایک روایت میں آیا کہ میں جنت تک پہنچاؤں. تو اللہ کے نبی اسلام نے فرمایا کہ فرض نماز کو قائم رکھ, رہا نفلی نماز وہ تیری مرضی اگر تو پڑھنا چاہے اس میں بڑھانا چاہے. پھر فرمایا کہ فرض روزے رکھ, ہاں اگر تو نفلی روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی. فرض زکوٰۃ ادا کر, ہاں تو اگر نفلی صدقات دینا چاہے تو تیری مرضی. یہ 3 اعمال کا ذکر کیا اور سب سے پہلے کلمہ شہادت کا ذکر کیا, اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد رسول اللہ کے پیغمبر ہونے کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اعمال میں 3 کا ذکر کیا. آج اس وقت تک فرض نہیں ہوا تھا اس لیے اس کا ذکر نہیں. اب اس میں واضح الفاظ ہیں کہ فرض نماز, فرض زکوٰۃ, فرض روزے, ہاں بڑھانا چاہے تو تیری مرضی. اس شخص نے یہ بات سنی اور وہاں سے واپس ہو گیا یہ کہتے ہوئے کہ نہ تو میں اس میں کوئی کمی کروں گا نہ کوئی زیادتی. تو نبی الاسلام نے فرمایا اگر یہ اپنی بات پر قائم رہا تو یہ کامیاب ہو گیا. اور ایک روایت میں ہے کہ جس نے جنتی شخص کو دیکھنا ہے اس کو دیکھ لے. یہ دونوں حدیثیں بخاری اور مسلم میں موجود ہیں جو واضح ثبوت ہیں, اور اس میں ان لوگوں کے لیے بھی لمحہ فکری ہے جو یہ بات کرتے ہیں کہ جی جب تک آپ لوگ 7 نوافل یا سنت موقدہ نہیں پڑھیں گے تو فرض قبول نہیں ہوں گے. تو یہی رول پھر رمضان کے روزوں کے لیے بھی ہونا چاہیے. فرض تو صرف رمضان کے روزے ہیں, لیکن آج تک کسی نے نہیں کہا کہ پیر اور جمعرات کا روزہ چونکہ سنت ہے جو یہ نہیں رکھتا اس کے وہ بھی نہیں ہوتے. آج تک کسی نے نہیں کہا کہ جو نفلی صدقات اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا اس کی وہ فرض صدقہ یعنی کہ زکوٰۃ 2.5% قبول نہیں ہوتی. اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی یہی رول ہے کہ اگر کوئی نفلی نماز یا سنت موقدہ پڑھے یا نہ پڑھے فرض بہرحال اللہ تعالیٰ کے حضور اس کے قبول. پیارے ناظرین, آپ مجبوری میں سنت چھوڑ سکتے ہیں لیکن جان بوجھ کر آپ سنت نہ چھوڑیں, یہی عقیدہ ہے. پیارے ناظرین, اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے. اس ویڈیو کے بارے میں آپ کا کامنٹ باکس میں ایک رائے ضرور دیجیے. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے. ایسے سچی پیغام اور اچھی پیغام ہم لاتے رہتے ہیں. میرے عزیزوں, میرے دوستوں, اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ ہم سب خوش